لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے دو شخص نے کمنٹس کر کے سوال کیا ہے مشروم کے تعلق سے۔ مشروم کھانا کیسا ہے، جائز ہے کہ نہیں، اس کے کیا معاملات ہے شرعاً، یہ سوال ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ مشروم کی حقیقت کیا ہے، مشروم ہوتا کیا ہے، اور مشروم کے تعلق سے جو غلط فہمیاں لوگوں میں ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے اس بیان میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے پورا سنیے گا اور پورا سن کر اسے دوسروں تک شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ دوسروں کی بھی غلط فہمیاں دور ہو اور صحیح بات کی رہنمائی لوگوں کو حاصل ہو۔ مشروم الگ الگ زبان میں اس کو الگ الگ نام دیا جاتا ہے، وہ بھی میں واضح کر دیتا ہوں۔ مشروم جسے عربی میں الکماٹ اور اردو فارسی میں مشروم، اور ہندوستان کے دیہاتی علاقوں میں اکثر ککر متا بھی کہتے ہیں یا بھپور بھی کہتے ہیں، اور بعض جگہ اس کو سانپ کی چھتری بھی کہتے ہیں۔ یہ چھتری نما نباتات جو برسات میں اگتی ہے، اور اس کا برسات میں ہی یہ اگتی ہیں۔ اچھا، اس میں ککر متا جو اس کا نام ہے نا، اس کی وجہ سے یا اس کے پیچھے ایک غلط فہمی لوگوں کی شامل ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو اس کو نہیں کھاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ککر متا ہے۔ ککر متا کیوں کہتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں کتا پیشاب کرتا ہے وہیں یہ پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ جب تک کتا پیشاب نہیں کرے گا تب تک وہاں یہ پیدا نہیں ہوگا۔ اب چونکہ کتے کی پیشاب کی جگہ یا کتے کی پیشاب کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اس لیے لوگ اس کو کھاتے نہیں ہیں۔ یہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کتا پیشاب کرے گا تبھی پیدا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ کتے کی پیشاب کی حاجت اس کو نہیں ہے۔ بارش کے موسم میں خدا جہاں چاہتا ہے یہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ بارش کے موسم میں پیدا ہوتا ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اور زمین سے جتنی چیزیں اگتی ہیں، نباتات جس کو کہتے ہیں، زمین سے گھاس پھوس جو کچھ بھی ہے، یہ زمین سے جو کچھ بھی اگتی ہے نا، اس کے تعلق سے جو شریعت کا حکم ہے وہ یاد رکھنا چاہیے۔ نباتات یعنی زمین سے اگنے والی چیز، یہ جب تک مضر صحت یا کوئی زہریلی چیز نہ ہو، اس کا استعمال کرنا جائز اور حلال ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ زمین سے اگنے والی چیزوں میں کوئی بھی چیز اگر وہ صحت کو نقصان دینے والی نہیں ہے، مضر صحت مطلب صحت کو نقصان نہیں دینے والی اور زہریلی نہیں ہے، تو اس کا کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ اور جہاں تک آپ مشروم کی بات کریں تو مشروم کے تو طبی فائدے، میڈیکلی اس کے فائدے اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا۔ جب طبی فائدے اس کے رسول اللہ نے بیان فرمایا اور اس کو کہیں پر بھی کھانا منع نہیں کیا گیا ہے۔ جی ہاں، شریعت میں پوری کھنگال کر کے آپ دیکھ لیں، پوری شریعت میں کہیں پر بھی مشروم کو کھانا منع نہیں کیا گیا ہے، اور جس چیز کو بھی شریعت نے کھانے سے منع نہیں کیا وہ چیز مباح ہوتی ہے، کھانا جائز ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ شریعت میں کسی چیز کے کھانا حلال ہونے کے لیے ایک ثبوت یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو شریعت نے منع نہیں کیا ہے۔ اب جب آپ نے دیکھا، آپ پوری تلاش لیں، مشروم کو کھانا کہیں منع نہیں لکھا ہے، اور جب کہیں منع نہیں لکھا ہے تو اس کو کھانا حلال ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہ کا ایک بہت مشہور قاعدہ ہے، الاصل فی الاشیاء اباحۃ، یعنی تمام چیزوں کی اصل ہے مباح ہونا۔ تمام چیزوں کی اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے کہ وہ چیز جائز ہے، اصل جائز ہے، پھر بعد میں شریعت نے کچھ چیزوں کو ناجائز کر دیا، منع کر دیا۔ تو جو چیز منع کر دیے وہ اپنی اصل سے ہٹ گئے، مباح سے ہٹ گئے، اور جس چیز کو منع نہیں کی گئی، ناجائز نہیں کہا گیا، وہ اپنی اصلیت پر برقرار رہی، اور اسی میں اصلیت میں برقرار رہنے والوں میں مشروم بھی ہے۔ تو مشروم کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ اس کے طبی فائدے بھی احادیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ طبی مطلب میڈیکلی، اس کے کچھ میڈیکلی فائدے ہیں، آئیے کچھ حدیثوں کی روشنی میں ہم لوگ سنتے ہیں۔ پہلی حدیث پاک یہ بخاری شریف کی ہے، حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ مشروم یہ من کی قسم ہے جو خود روح ہے، یعنی خود اگتی ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے فائدہ مند ہے۔
آقا نے فرمایا مشروم کا جو پانی ہے وہ آنکھ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت سعید ابن زید نے عمر ابن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ مشروم من میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل فرمایا تھا، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ یہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہوئی، اور ایک حدیث پاک مشکات شریف کی بھی سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا عجوا کھجور جنت کی کھجور میں سے ہے، اور اس میں یعنی عجوا کھجور میں زہر سے شفا ہے، اور مشروم من کی ایک قسم ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، بخاری شریف کی اور مشکات کی، یہ 3 کتابوں کی حدیث آپ نے سنا جس میں اس بات کو واضح کی گئی ہے کہ یہ اس کا ایک میڈیکلی فائدہ ہے کہ اس کے پانی سے آنکھ کو شفا ملتی ہے۔ آنکھ میں کوئی بیماری ہو، مشروم کا پانی ڈالا جائے، الحمدللہ آنکھوں کو شفا ملتی ہے۔ تو یہ تو آنکھوں کی شفا کے تعلق سے ہے۔ کھانے کے تعلق سے جہاں تک بات ہے، یہ جائز ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ہاں، بعض جگہ لوگ اس کو طبی طور پر لوگوں کا میلان نہیں ہوتا، ایک بڑی تعداد لوگوں کی نہیں کھاتے ہیں اس کو۔ کئی جگہ اس کو بہت مہنگے طور پر خرید کے لوگ کھاتے ہیں، کئی جگہ نہیں کھاتے، کئی جگہ بہت مہنگی بکتی ہے، تو لوگوں کے اپنے اپنے انداز ہے۔ ورنہ شریعت کی اگر بات کریں تو شرعاً مشروم کھانا حلال ہے، جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے پہ کوئی بات نہیں کہی گئی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔